مظفر شاہ نے اپنے بھتیجے سلطان احمد گجراتی کو حکمران بنانے کی وصیت کی، لہٰذا چچا کی وفات پر سلطان احمد گجراتی 1411 عیسوی میں حکمران بنا۔ جب مظفر شاہ کے بیٹے فیروز خان کو احمد شاہ کی تخت نشینی کی خبر ہوئی تو اس نے ہنگامہ برپا کر دیا اور ایک بڑا لشکر جمع کر کے احمد شاہ کے مقابلے میں آ گیا اور فتح سے ہمکنار ہوا۔ فیروز خان نے اس فتح کا سہرا ایک امیر بیاغ داس کے سر باندھا، جس کی وجہ سے دیگر امراء اس کے خلاف ہو گئے اور احمد شاہ سے جا ملے، جس کی وجہ سے احمد شاہ کا پلڑا باری ہو گیا اور وہ غالب آ گیا۔ اب فیروز خان معافی کا طلبگار ہوا، لہٰذا تمام باغیوں کو معاف کر دیا گیا۔ میں ہوں ناصر محمود اور چینل ہند بی پی پر آپ کو خوش آمدید۔ 1412 عیسوی میں احمد شاہ نے گجرات میں دریائے سابرمتی کے کنارے ایک نیا شہر آباد کیا اور اس شہر کا نام احمد آباد رکھا اور اسے اپنا پایہ تخت بنا لیا۔ احمد آباد اپنے وقت کا خوبصورت ترین شہر تھا، جہاں کثیر تعداد میں مساجد اور بازار تعمیر کیے گئے۔ 1413 عیسوی میں فیروز خان دوبارہ بغاوت کی طرف مائل ہوا اور ایک بڑا لشکر لے کر احمد شاہ کے مقابلے میں آ گیا۔ خون ریز جنگ میں احمد شاہ کو فتح نصیب ہوئی۔ جب احمد شاہ جلوارہ کی مہم پر نکلا تو سلطان ہوشنگ نے گجرات پر حملہ کر دیا، لیکن احمد شاہ نے واپس آ کر یہ حملہ ناکام بنا دیا۔ اس کے بعد احمد شاہ نے کوہ کرنال کے راجہ کو اپنا متی بنایا اور پھر ناگور شہر کا محاصرہ کر لیا، لیکن جلد ہی محاصرہ ختم کر کے احمد نگر واپس آ گیا۔ مالوا کے حکمران سلطان ہوشنگ کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے احمد شاہ گجراتی نے 1419 عیسوی میں ایک بڑا لشکر تیار کیا اور مالوا پر حملہ کر دیا۔ احمد شاہ کو فتح نصیب ہوئی، جبکہ سلطان ہوشنگ مندو فرار ہو گیا۔ 1424 عیسوی میں ہوشنگ کو ایک مرتبہ پھر سبق سکھانے کے لیے احمد شاہ مالوا پر حملہ آور ہوا اور مندو تک پہنچ گیا اور ایک مرتبہ پھر ہوشنگ کو شکست سے دوچار کیا۔ 1426 عیسوی میں احمد شاہ نے ایدر پر حملہ کر کے ایدر کے راجہ پونجا کو قتل کر دیا۔ 1428 عیسوی میں احمد شاہ ایدر پر دوبارہ حملہ آور ہوا اور فاتح رہا۔ جالودہ کا راجہ نہاد رائے بہمن کے حکمران احمد شاہ بہمنی کے دربار میں حاضر ہوا اور مدد کا طلبگار ہوا، لہٰذا گجراتی اور دکنی لشکر 2 مرتبہ ٹکرائے، لیکن دونوں مرتبہ گجراتی غالب رہے۔ جب مہائم کا حاکم فوت ہو گیا تو احمد شاہ بہمنی نے گجراتیوں سے شکست کا بدلہ لینے کے لیے مہائم پر قبضہ کر لیا اور مشہور بہمنی امیر ملک التجار مہائم کا حاکم بنا دیا گیا۔
احمد شاہ گجراتی نے شہزادے ظفر کی سربراہی میں لشکر روانہ کیا۔ خون ریز جنگ ہوئی اور طرفین جرأت و بہادری کی داستانیں رقم کرتے رہے، لیکن حتمی فتح گجراتیوں کے حصے میں آئے۔ شہزادے ظفر خان نے سارے علاقے پر قبضہ کر لیا، لیکن اس کے بعد بھی گجراتیوں اور دکنیوں کے مارکے ختم نہ ہوئے اور 1431 میں احمد شاہ دکنی بکلانہ پر قابض ہو گیا اور اس کے بعد قلعہ تنبول کا بھی محاصرہ کر لیا اور اس پر بھی قابض ہو گیا۔ دکنیوں سے مقابلے کے لیے احمد شاہ گجراتی بھی لشکر لے کر پہنچ گیا۔ دکنیوں اور گجراتیوں کے درمیان اس مارکے کو تاریخ جنگ مغلوبہ کے نام سے جانتی ہے۔ جنگ کے شروع ہوتے ہی گجراتیوں کا پلڑا باری ہو گیا اور انہوں نے ایک معروف دکنی امیر ازدر خان کو گرفتار کر لیا۔ جنگ کے پہلے ہی دن بہمنیوں کا اتنا زیادہ نقصان ہوا کہ شام کے وقت احمد شاہ بہمنی اپنا لشکر لے کر واپس بہمن کی طرف چل دیا۔ اس فتح کے بعد احمد شاہ گجراتی نے تانسیر میں بھی ایک قلعہ تعمیر کروایا۔ 1433 عیسوی میں بادشاہ نے میوات، ناگور، کلواڑہ، دہلوارہ، کوٹا، بوندی اور تولیے کے علاقے اپنے مطیع بنا لیے۔ سلطان ہوشنگ کے ایک امیر سلطان محمود خلجی نے 1436 عیسوی میں مالوا پر قبضہ کر لیا۔ احمد شاہ گجراتی سلطان محمود سے مقابلے کے لیے نکلا۔ قلعہ مندو جنگ کا مرکز بنا۔ سلطان محمود قلعے کے اندر پناہ گزین ہو گیا، جبکہ احمد شاہ نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرے کے دوران سلطان احمد شاہ کی فوج میں قحط پڑ گیا اور ساتھ ہی طاعون کی وبا بھی پھیل گئی، جس سے گجراتیوں کے لشکر میں ان گنت اموات ہوئیں اور لاشوں کی تدفین تک مشکل ہو گئی۔ اس گمبھیر صورتحال کے پیش نظر احمد شاہ نے محاصرہ ختم کیا اور واپس گجرات آ گیا۔ واپسی پر احمد شاہ بیمار ہو گیا اور 12 اگست 1442 کو خالق حقیقی سے جا ملا۔